اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ اصیلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا۔ 17واں پارہ کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ قبول فرما۔ ان منکر لوگوں سے ان کا وقت حساب نزدیک آ پہنچا اور یہ بھی غفلت ہی میں پڑے ہیں اور اعراض کیے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو نصیحت تازہ حسب حال ان کے آتی ہے، اس کو ایسے طور سے سنتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں، ان کے دل متوجہ نہیں ہوتے، اور یہ لوگ یعنی ظالم اور کافر لوگ آپس میں چپ کے سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض تم جیسے ایک معمولی آدمی ہے، تو کیا تم پھر بھی جادو کی بات سننے کو ان کے پاس جاؤ گے؟ حالانکہ تم جانتے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب ہر بات کو خواہ آسمان میں ہو خواہ زمین میں ہو جانتا ہے، وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ بلکہ یوں بھی کہا کہ یہ قرآن پریشان خیالات ہیں، بلکہ انہوں نے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تراش لیا ہے، بلکہ یہ تو ایک شاعر شخص ہے۔ یعنی کافر کہتے تھے اگر واقعی یہ رسول ہے تو ان کو چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی بڑی نشانی لاوے جیسا پہلے لوگ رسول بنائے گئے بڑے بڑے معجزہ ظاہر کیے، ان سے پہلے کوئی بستی والے جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے ایمان نہیں لائے، سو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ ہم نے آپ سے صرف آدمی ہی کو پیغمبر بنایا جن کے پاس ہم وہی بھیجا کرتے تھے۔ سو اے منکرو، اگر تم یہ بات معلوم نہ ہو تو اہل کتاب سے دریافت کر لو، یعنی یہودی سے، اور ہم نے ان رسولوں کے ایسے جتھے نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتے ہو، یعنی فرشتہ نہ بنایا، اور وہ حضرات بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہوئے۔ پھر ہم نے جو ان سے وعدہ کیا تھا اس کو سچا کیا، یعنی ان کو جن کو نجات دینا منظور ہوا ہم نے نجات دیا، حد اطاعت سے گزرنے والوں کو ہلاک کیا۔ ہم تمہارے پاس ایسی کتاب بھیج چکے ہیں کہ اس میں تمہاری نصیحت کافی موجود ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے اور نہیں مانتے؟ ہم نے بہت سی بستیاں جہاں کے رہنے والے ظالم یعنی کافر تھے غارت کر دی، اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی۔ سو جب انہوں نے ہمارا عذاب آتا دیکھا تو اس بستی کے بھاگنا شروع کیا۔ بھاگو مت اپنے سامان عیش کی طرف سے، اپنے مکانوں کی طرف سے واپس چلو، شاید تم سے کوئی پوچھے۔ پاچھے وہ لوگ نزول عذاب کے وقت کہنے لگے کہ ہائے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم لوگ ظالم تھے۔ سو ان کی یہ غل پکار رہی، حتیٰ کہ ہم نے ان کو ایسا نیست نابود کر دیا جس طرح کھیتی کٹ گئی ہو اور آگ ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اور ہم نے آسمان زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم فعل عبث کرنے والے ہیں، اور اگر ہم کو مشغلہ ہی بنانا منظور ہوتا تو خاص اپنے پاس کی چیز کو مشغلہ بناتی اگر ہم کو یہ کرنا ہوتا، بلکہ ہم حق بات کو باطل پر پھینک مارتے ہیں، سو وہ حق اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، یعنی اس کو مغلوب کر دیتا، سو وہ مغلوب ہو کر دفتن جاتا رہتا۔ تمہارے لیے اس بات سے بڑی خرابی ہوگی جو تم گھرتے ہو، اور حق تعالیٰ کی وہ شان ہے کہ جتنے کچھ آسمان زمین میں ہے سب اسی کے ہیں، ان میں سے جو اس کے یعنی اللہ کے نزدیک بڑے مقبول و مکرم ہے، اس کی عبادت سے آر نہیں کرتا، نہ تھکتے ہیں، بلکہ سب روز اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کسی وقت موقوف نہیں کرتے۔ کیا باوجود ان دلائل توحید کے ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بالخصوص زمین کی چیزوں میں سے جیسے پتھر یا معدنیات کے بت جو کسی کو زندہ کرتے ہوں۔ زمین میں آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا معبود واجب الوجود ہوتا تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ سو ان تقریرات سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ مالک عرش
इन उमूर से पाक है। जो लोग बयान कर रहे हैं वो जो कुछ करता है इससे कोई बाज पुरुष नहीं कर सकता, और उसे बाज पुरुष की जा सकती है क्या? इस खुदा को छोड़कर उन्होंने और माबूद बना रखे हैं। इनसे कहिए कि तुम अपनी दलील इस दावे पर पेश करो, मेरे साथ वालों की किताब यानी कुरान और मुझसे पहले लोगों की किताब यानी तौरात, इंजील व जबूर मौजूद है, बल्कि इनमें ज्यादा वही है जो अमर हक का यकीन नहीं करते, सो इस वजह से वे राज कर रहे हैं। हमने आपसे पहले कोई पैगंबर नहीं भेजा जिसके पास हमने वही न भेजी होगी। मेरे सिवा कोई माबूद होने के लायक नहीं, बस मेरी ही इबादत किया करो। और ये मुशरिक लोग यूं कहते हैं कि खुदा रहमान ने फरिश्तों को औलाद बना रखा। अल्लाह ताला इससे पाक है, बल्कि वो फरिश्ते उसके बंदे हैं। हम मुअज़्ज़ज़ वो इससे आगे बढ़कर बात नहीं कर सकते, उसी के हुक्म के मुआफिक अमल करते हैं। वो जानते हैं कि अल्लाह ताला उनके अगले पिछले अहवाल को जानता है और बखबर इसके जिसके लिए शफात करने की खुदा ताला की मर्जी और किसी की सिफारिश नहीं कर सकते। वो सब अल्लाह ताला की हैबत से डरते रहते हैं। उनमें से जो शख्स फर्जन या यूँ कहे कि अलावा खुदा के माबूद हो, सो हम इसको सजाए जहन्नम देंगे। अल्लाह जिन्नी मनानार, और हम जालिमों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं। क्या इन काफिरों को मालूम नहीं हुआ कि आसमान जमीन पहले बंद थे, फिर हमने दोनों का अपनी कुदरत से खोल दिया। हमने बारिश के पानी से हर जानदार चीज को बनाया। क्या इन बातों को सुनकर फिर भी ईमान नहीं लाते? हमने जमीन में इसलिए पहाड़ बनाए कि जमीन इन लोगों को लेकर हिलने न लगे। हमने इस जमीन में कुशादा रास्ते बनाए ताकि वो लोग इनके जरिए से मंजिल मकसूद को पहुंच जाया। हमने अपनी कुदरत से आसमान को मिसले एक छत के बनाया जो महफूज है, और ये लोग या इस आसमान के अंदर की मौजूदा निशानियों में से इराज किए हुए हैं, और वो ऐसा है कि इसने रात और दिन और सूरज और चांद बनाया नहीं। वो निशानियां यही हैं, हर एक एक दायरा में तैर रहे हैं। हमने आपसे पहले भी किसी बशर के लिए हमेशा रहना तजवीज़ नहीं किया, फिर अगर आपका इंतकाल हो जाए तो क्या ये लोग दुनिया में हमेशा हमेशा रहेंगे? हर जानदार मौत का मजा चखेगा। हम तुमको बुरी भली हालतों से अच्छी तरह आजमाते हैं, फिर इस जिंदगी के खत्म पर तुम सब हमारे पास चले आओगे। ये काफी लोग जब आपको देखते हैं तो बस आपसे हंसी करने लगते हैं और आपस में कहते हैं कि यही है जो तुम्हारे माबूदों का बुराई से जिक्र किया करते हैं। खुद ये लोग हजरत रहमान के जिक्र पर इनकार किया करते हैं। इंसान जल्दी ही के खमीर का बना हुआ है। हम अनकरीब वक्त आने पर तुमको अपनी निशानियां कहर की यानी सजाए दिखाई देते हैं, बस तुम मुझसे जल्दी मत बचाओ। और ये लोग कहते हैं कि वादा किस वक्त आएगा? अगर तुम वक़ूए अजाब की खबर में सच्चो, काश इन काफिरों को इस वक्त की खबर होती जबकि ये लोग इस आग को न अपने सामने से रोक सकेंगे, न अपने पीछे से, न उनकी कोई हिमायत करेगा, बल्कि वो आग तो इनको एकदम से आ लेगी, सो उनको बदहवास कर देगी। अल्लाह जिन्नी मन्ना, फिर ना उसको हटाने की उनको कुदरत होगी, ना उनको मोहलत दी जाएगी। आपसे पहले जो पैगंबर हो गुजरे हैं उनके साथ भी कुफार की तरफ से तमस्कुर किया गया था। सो जिन लोगों ने इनसे तमस्कुर किया उन पर वो अज़ाब वाक़या हो गया जिसके साथ वो इस्तेहज़ा करते थे। और ये भी इनसे कह दीजिए कि वो कौन है जो रात और दिन में रहमान के अजाब से तुम्हारी हिफाजत करता हो, बल्कि वो लोग अपने रब के जिक्र से रूगरदाही ही हैं। क्या उनके पास हमारे सिवा और ऐसे माबूद है कि अजाब मज़कूर से उनकी हिफाजत कर लेते? वो खुद अपनी हिफाजत की कुदरत नहीं रखते और न हमारे मुकाबले में कोई उनका साथ दे सकता है, बल्कि हमने उनको और उनके बाप दादों को दुनिया का खूब सामान दिया, यहाँ तक कि उन पर इसी हालत में एक अरसा दराज गुजर गया। क्या उनको ये नजर नहीं आता कि हम उनकी जमीन को बजरिया फतूहात इस्लामिया की हर चार तरफ से बराबर घटाते ही चले आते हैं? सो क्या ये लोग तवक्कल रखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अहले ईमान पर गालिब आएंगे? आप कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ वही के जरिए से तुमको डराता हूँ, और ये बहरे जिस वक्त डराए जाते हैं पुकार सुनते ही नहीं। उनकी आली हिम्मती की कैफियत ये है कि अगर उनको आपके रब के अजाब का एक झोंका भी जरा सा लग जाए तो यूं कहने लगे कि हाय हमारी कम बख्ती, वहाँ कई खतवार थे, और हाँ क़यामत के रोज हम मीज़ान अदल कायम करेंगे।
سب کے اعمال کا وزن کریں گے سو کسی پر اصلاً ظلم نہ ہوگا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو وہاں سے حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ اور ہم نے آپ کے قبل موسیٰ علیہ السلام ہارون کو ایک فیصلہ کیا، روشنی کی اور متقیوں کے لیے نصیحت کی چیز یعنی توریت عطا فرمائی تھی۔ جو متقی اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں وہ لوگ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ قرآن بھی ایک کثیر الفائدہ نصیحت کی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، تو کیا پھر بھی تم اس کی منکر ہو؟ ہم نے اس زمانہ موسوی سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی شان کے مناسب خوش فہمی عطا فرمائی، ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ ان کا وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اپنی برادری سے فرمایا کہ کیا واہیات مورتیں ہیں جن کی عبادت پر تم جمے بیٹھے، وہ لوگ جو اب جواب میں کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تمہارے باپ دادے ان کو لائق عبادت سمجھتے ہیں، میں صریح غلطی میں ہے، لائق عبادت سمجھتے ہیں، صریح غلطی میں ہے۔ وہ کہنے لگے کیا تم اپنے نزدیک سچی بات سمجھ کر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، دل لگی نہیں، بلکہ تمہارا رب حقیقی جو لائق عبادت ہے وہی جو تمام آسمان زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا بھی کیا۔ اس دعوے پر دلیل بھی رکھتا ہوں، خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کی گت بناؤں گا جب تم ان کے پاس سے پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ تو ان کے چلے جانے کے بعد انہوں نے ان بتوں کو تبرہ وغیرہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بخبر ان کے ایک بڑے بت کے شاید وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف دریافت کرنے کے لیے رجوع کرے۔ کہنے لگے ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بڑا ہی غضب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان آدمی کو جس کو ابراہیم کر کے پکارا جاتا ہے ان بتوں کی برائی سے تذکرہ کرتے سنا ہے۔ پھر وہ لوگ بولے جب یہ بات ہے تو اچھا اس کو سب آدمیوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ لوگ اس اقرار کے گواہ ہو جائے۔ غرض وہ سب کے روبرو ہوئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے اے ابراہیم؟ انہوں نے جواب میں فرمایا نہیں، بلکہ ان کے اس بڑے گرو نے کی ہے، سو انہوں ہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو۔ اس پر وہ لوگ اپنے جی میں سوچے پھر آپس میں کہنے لگے حقیقت میں تم ہی لوگ ناحق پر ہو، جو ایسا عاجز ہو کیا معبود ہوگا؟ پھر شرمندگی کے مارے اپنے سروں کو کھجلا لیا اور بولے کیا ابراہیم تم کو معلوم ہی ہے کہ یہ بت کچھ بولتے نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کیا تم خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکے نہ کچھ نقصان پہنچا سکے؟ تم پر کے باوجود وضوح حق باطل پر مصر ہو، اور ان پر بھی جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ آپس میں وہ لوگ کہنے لگے کہ ان کو آگ میں جلا دو، اپنے معبودوں کا ان سے بدلہ لو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ غرض انہوں نے متفق ہو کر آگ میں ڈال دیا۔ اس وقت ہم نے آگ کو حکم دیا کہ آگ بردن وسلام علی ابراہیم، اس وقت ہم نے آگ کو حکم دیا کہ آگ تو ٹھنڈی بے زند ہو جا ابراہیم کے حق میں۔ ان لوگوں نے ان کے ساتھ برائی کرنا چاہا تھا، سو ہم نے ان لوگوں کو ناکام کر دیا اور ہم نے منہ یعنی ان کو یعنی ابراہیم کو اور ان کے برادر زادے لوط کو ایسے ملک کی یعنی شام کی طرف بھیج کر بچا لیا جس میں ہم نے دنیا جہاں والوں کے لیے خیر و برکت رکھی ہے، اور ہجرت کے بعد ہم نے ان کو اسحاق بیٹا یعقوب پوتا عطا کیا۔ ہم نے ان سب کو اعلیٰ درجہ کا نیک کیا۔ ہم نے ان کو مقتدا بنایا کہ ہمارے حکم سے خلق کو ہدایت کیا کرتے تھے۔ ہم نے ان کے پاس نیک کاموں کے کرنے اور خصوصاً نماز کی پابندی کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھیجا۔ وہ حضرات ہماری عبادت خوب کیا کرتے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم جو شان انبیاء کے مناسب ہوتا عطا فرمایا۔ ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے گندے کام کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ وہ لوگ بڑے بذات بدکار تھے، اور ہم نے اس کو یعنی لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا کیونکہ بلا شبہ وہ بڑے نیکوں میں تھے۔ اور نوح کے قصہ کا تذکرہ کیجیے جبکہ اس زمانہ ابراہیم سے بھی پہلے انہوں نے دعا کی، سو ہم نے
ان کی دعا قبول کی، ان کو ان کے تابعین کو بڑے بھاری غم سے نجات دی، اور نجات اسی طرح دی کہ ہم نے ایسے لوگوں سے ان کا بدلہ لیا جنہوں نے ہماری حکموں کو جو کہ نوح علیہ السلام لائے تھے جھوٹا بتایا تھا، بھلا صبح وہ لوگ بہت برے تھے، اس لیے ان سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے قصہ کا تذکرہ کیجیے، جبکہ دونوں کسی کھیت کے بارے میں فیصلہ کرنے لگے، جبکہ اس کھیت میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت جا پڑی، اس کو چر گئی، اور ہم اس فیصلہ کو جو لوگوں کے متعلق ہوا تھا دیکھ رہے تھے، سو ہم نے اس فیصلہ کی سمجھ سلیمان کو دے دیا، اور یوں ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا فرمایا تھا۔ ہم نے داؤد کے ساتھ تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو، ان کی تسبیح کے ساتھ وہ تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور دراصل ان کاموں کے کرنے والے ہم تھے، اور ہم نے ان کو زرع بنانے کی صنعت تم لوگوں کے نفع کے واسطے سکھلائی، تاکہ وہ زرع تم کو لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچائے، سو تم اس نعمت کا شکر کرو گے بھی یا نہیں۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے زور کی ہوا کو تابع بنا دیا تھا کہ ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف کو چلتی، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، ملک شام ہے، ہم ہر چیز کو جانتے ہیں۔ ہر بعض شیطان یعنی جن ایسے تھے کہ ان کی یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے دریا میں غوطہ لگاتے تھے تاکہ موتی نکال کر دیا، اور وہ اور کام بھی اس کے علاوہ کیا کرتے تھے، ان کے سنبھالنے والے ہم تھے۔ اور ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے، جبکہ انہوں نے بعد مبتلا مرض شدید ہونے کے اپنے رب کو پکارا، مجھ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں، ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ ربانی مسنی یزور انت ارحم الراحمین، اور ان کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا، بلا استدا ہم نے ان کو بھی ان کا کنبہ عطا فرمایا، ان کے ساتھ گنتی میں ان کے برابر، اور بھی اپنی رحمت خاصہ کے سبب عبادت کرنے والوں کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے عطا فرمایا۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، سب احکام الہی پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے، ہم نے ان کو اپنی رحمت خاصہ میں داخل کر لیا تھا، بے شک یہ کمال صلاحیت والوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے، جبکہ وہ اپنی قوم سے جبکہ وہ ایمان نہ لائے خفا ہو کر چل دیے، اور انہیں یہ سمجھا کہ ہم ان پر اس چلے جانے میں کوئی داروگیر نہ کریں گے، بس انہوں نے اندھیرے میں پکارا کہ الہی آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ سب نقائص سے پاک ہے، میں بے شک قصوروار ہوں، سو ہم نے ان کی دعا قبول کی، ان کو اس گھٹن سے نجات دی۔ ہم اسی طرح اور ایمان والوں کو بھی بلا سے نجات دیا کرتے ہیں، یعنی جو بھی یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ کو نجات دیں گے مشکل پریشانی سے۔ اور زکریا کا تذکرہ کیجیے، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھ کو لاوارث مت رکھو، یعنی مجھ کو فرزند دیجیے کہ میرا وارث سب وارثوں سے بہتر آپ ہی ہیں، ہم نے ان کی دعا قبول کر لیا، ہم نے ان کو یحییٰ فرزند عطا فرمایا، ان کی خاطر سے ان کی بیوی جو کہ بانجھ تھی اولاد کے قابل کر دیا، یہ سب نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور امید بیم کے ساتھ ہماری عبادت کیا کرتے تھے، ہمارے سامنے دب کر رہتے تھے۔ این بی بی مریم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجیے، جنہوں نے اپنے ناموس کو مردوں سے بچایا، نکاح سے بھی اور ناجائز سے بھی، پھر ہم نے ان میں باباستہ جبرائیل علیہ السلام اپنی روح پھونک دی، ہم نے ان کو ان کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا جہاں والوں کے لیے اپنی قدرت کاملہ کی نشانی بنا دی۔ یہ ہے تمہارا طریقہ کہ جس پر تم کو رہنا واجب ہے، اور وہ ایک ہی طریقہ ہے، میں تمہارا رب حقیقی ہوں، سو تم میری عبادت کیا کرو۔ ان لوگوں نے اپنے امر دین میں اختلاف پیدا کر لیا، سو اس کی سزا دیکھیں گے، کیونکہ سب ہمارے پاس آنے والے ہیں، سو جو شخص نیک کام کرتا ہے وہ ایمان والا بھی ہوگا، سو اس کی محنت حقارت جانے والی نہیں۔ اور ہم اس کو لکھ لیتے ہیں، ہم جن بستیوں کو عذاب سے یا موت سے فنا کر چکے ہیں، ان کے باشندوں کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ وہ دنیا میں پھر لوٹ کر آوے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، اور غایت کثرت کی وجہ سے ہر بلندی سے جیسے پہاڑ ٹیلر سے نکلتے معلوم ہوں گے، وہ اور وہ
رجوع بعث کا سچا وعدہ نزدیک آ پہنچا ہوگا تو بس پھر ایک دم سے یہ قصہ ہوگا کہ منکروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور یوں کہتے نظر آئیں گے کہ ہائے کم بختی ہماری، ہم اس امر سے غفلت میں تھے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہم ہی قصوروار تھے۔ بلا صبح تم اے مشرکین جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوج رہے ہو سب جہنم میں جھونکے جائیں گے اور تم سب اس میں داخل ہوگے۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر یہ تمہارے معبود واقعی معبود ہوتے تو اس جہنم میں کیوں چل جاتے، اور سب عابدین معبودین اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، اور ان کا اس میں شور ہوگا اور وہاں اپنے شور و غل میں کسی کی کوئی بات نہ سنیں گے، میں سنیں گے بھی نہیں۔ یہ تو دوزخیوں کا حال ہوا۔ اللہ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ اس دوزخ سے اس قدر دور کیے جائیں گے کہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ لوگ اپنی جی چاہی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ الحمدللہ ان کی بڑی گھبراہٹ یعنی نفخہ ثانیہ سے زندہ ہونے کی حالت غم میں نہ ڈالے گی، قبر سے نکلتے ہی فرشتے ان کا استقبال کریں گے، الحمدللہ رب العالمین، کہیں گے یہ تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ دن بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہم نفخہ اولیٰ کے وقت آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح لکھے ہوئے مضمونوں کا کاغذ لپیٹ لیا جاتا ہے۔ ہم نے جس طرح اول بار پیدا کرنے کے وقت ہر چیز کی ابتدا کی تھی اسی طرح آسانی سے اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، ہم ضرور اس کو پورا کریں گے۔ ہم زبور اور سب آسمانی کتابوں میں ذکر یعنی لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد لکھ چکے ہیں کہ اس زمین یعنی جنت کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے۔ بلا صبح اس قرآن میں ہدایت کافی مضمون ہے ان لوگوں کے لیے جو بندگی کرنے والے ہیں۔ ہم نے ایسے مضامین نافع دے کر آپ کو اور کسی بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر دنیا جہاں کے لوگوں یعنی مکلفین پر مہربانی کرنے کے لیے آپ بطور خلاصہ کے مقرر فرما دیجئے کہ میرے پاس تو صرف یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود حقیقی ایک ہی معبود ہے، سو اب بھی تم مانتے ہو یا نہیں، یعنی اب تو مان لو۔ پھر بھی اگر یہ لوگ سستا بھی کرے تو بطور اتمام حجت کی آپ فرما دیجئے کہ میں تم کو نہایت صاف اطلاع کر چکا ہوں اور میں یہ جانتا نہیں کہ جس سزا کا تم سے وعدہ ہوا ہے آیا وہ قریب ہے یا دور دراز ہے، البتہ وقوع ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ کو تمہاری پکار کر کہی ہوئی بات کی خبر ہے، جو بات تم دل میں رکھتے اس کی بھی خبر ہے۔ میں تعین نہیں جانتا کہ کیا مصلحت ہے، شاید وہ تاخیر عذاب تمہارے لیے صورتاً امتحان ہو اور ایک وقت یعنی موت تک زندگی سے فائدہ پہنچانا ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باذن الہی کہا کہ اے میرے رب فیصلہ کر دیجیے حق کے موافق۔ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے یہ بھی فرمایا کہ ہمارا رب ہم پر بڑا مہربان ہے جس نے ان باتوں کے مقابلہ میں مدد چاہی جاتی ہے جو کہ تم بنایا کرتے ہو۔ یہاں سے سورہ حج شروع ہوتی ہے، یا الناس اتقوا سورہ حج۔ اے لوگ اپنے رب سے ڈرو کیونکہ یقیناً قیامت کے دن کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی۔ یہ زلزلہ کے بارے میں جب قیامت نزدیک آئے گی تو زلزلہ کا ذکر ہے، جس روز تم اس زلزلہ کو دیکھو گے کہ اس روز تمام دودھ پلانے والی ہمارے ہیبت کے اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، اور تمام حمل والی اپنا حمل پورے دن ہونے سے پہلے ڈال دیں گے۔ اے مخاطب تجھ کو لوگ نشہ کی اسی حالت میں دکھائی دیں گے حالانکہ وہ واقع میں نشہ میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہے ہی سخت چیز۔ اور بعض آدمی ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یعنی اس کی ذات یا صفات میں بے جانے بوجھے جھگڑا کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کے پیچھے ہو لیتے ہیں، جس کی نسبت خدا کے یہاں سے یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ جو شخص اس سے تعلق رکھے گا یعنی اس کا تباہ کرے گا تو اس کا کام یہی ہے کہ وہ اس کو راہ حق سے براہ کر دے گا، اس کو عذاب دوزخ کا راستہ دکھلا دے گا۔ اے لوگو اگر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہونے سے شک و انکار میں ہو تو ہم اول تم کو مٹی سے بنایا، پھر نطفہ سے جو کہ غذا سے پیدا ہوتا، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر بوٹی سے کہ بازی پوری ہوتی ہے بازی ادھوری بھی، تاکہ ہم تمہارے سامنے اپنی قدرت ظاہر کریں۔ ہم ماں کے رحم میں جس نطفہ کو چاہتے ہیں ایک مدت معین یعنی وضع حمل تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ہم
تم کو بچہ بنا کر باہر لاتے پھر تاکہ تم اپنی بڑی جوانی کی عمر تک پہنچ، اور باجے تم میں وہ بھی ہیں جو جوانی سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، باجے تم میں وہ ہیں جو نکمی عمر یعنی زیادہ بڑھاپے تک پہنچائے جاتے ہیں، جس کا اثر یہ ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اور آگے دوسرا استدلال ہے کہ اے مخاطب، تو زمین کو دیکھتا ہے کہ خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ بھرتی ہے اور پھولتی ہے، ہر قسم کی خوشنما نباتات اگاتی ہے۔ یہ سب اس سبب سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہستی میں کامل ہے، اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور نیز اس سبب ہوا کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں ذرا شبہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت میں قبر والوں کو دوبارہ پیدا کر دے گا۔ اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدون واقفیت یعنی علم ضروری، اور بدون دلیل یعنی علم استدلال عقلی، و بدون کسی روشن کتاب یعنی علم استدلال نقلی کے تکبر کرتے ہوئے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے یعنی دین حق سے بے راہ کر دے۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، قیامت کے دن ہم اس کو جلتی آگ کا عذاب چکھا دیں گے، اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیرے ہاتھ کیے ہوئے کاموں کا بدلہ۔ اور یہ بات ثابت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، پس تجھ کو بلا جرم سزا نہیں دی گئی۔ بعض آدمی اللہ کی عبادت ایسے طور پر کرتا ہے جیسے کسی چیز کے کنارے پر کھڑا ہو، پھر اس کو کوئی دنیوی نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے ظاہری قرار پا لیا، اگر اس کی کچھ آزمائش ہو گئی تو منہ اٹھا کر کفر کی طرف چل دیا، جس سے دنیا آخرت دونوں کو کھو بیٹھا، یہی کھلا نقصان کہلاتا ہے۔ خدا کی عبادت کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرنے لگا جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے نہ اس کو نفع پہنچا سکتی ہے، یہ انتہا درجہ کی گمراہی ہے۔ وہ ایسے ہی کی عبادت کر رہا ہے، اس کی عبادت کا ضرر بنسبت اس کے نفع سے زیادہ قریب وقوع ہے، یا اس کا وہ ایسا کارساز بھی برا، ایسا رفیق بھی برا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اچھے کام کے بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت کر کے اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا آخرت میں مدد نہ کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی آسمان تک تان لے، پھر اس کے ذریعے سے آسمان پر پہنچ کر اگر ہو سکے اس وحی کو موقوف کرا دے، تو پھر اب عذر کرنا چاہیے، یا اس کی یا یہ تدبیر اس کی ناگوار ہی کی چیز کو یعنی وحی کو موقوف کر سکتی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو اسی طرح اتارا ہے جس میں کھلی کھلی دلیلیں تعین حق کی ہے، اور یہ بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حق کی ہدایت کرتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان، یہود اور صابئین اور نصارہ اور مجوس اور مشرکین، اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت کے روز عملی فیصلہ کر دے گا۔ مسلمانوں کو جنت میں داخل کر دے گا، الحمدللہ، کافروں کو دوزخ میں۔ بے شک اللہ وجرنی من النار، خدا تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اے مخاطب، کیا تجھ کو عقل سے یہ مشاہدہ سے یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حالت کے مناسب سب عاجزی کرتے ہیں، جو کہ آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، سورج اور چاند ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، بہت سے تو آدمی بھی ہے، بہت سے ایسے ہیں جن پر بوجہ منقاد نہ ہونے کا عذاب ثابت ہو گیا۔ سچ یہ ہے کہ جس کو خدا جلیل کرے اس کو توفیق ہدایت نہ ہو، اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، جو چاہے کرے۔ جن کا اوپر کی آیت میں ذکر ہوا، اور دو فریق ہیں جنہوں نے دو بار اپنے رب کے دین کے باہر میں اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر تھے ان کے پہننے کے لیے قیامت میں آگ کے کپڑے کی طرح کیے جائیں گے، اور ان کے سر کے اوپر سے تیز گرم پانی چھوڑا جائے گا۔ اللہ جنہیں میں نار، ایسے ان کی پیٹ میں کی چیزیں یعنی اتریاں، ان کی کھالیں سب گل جائیں گی، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے گرج ہوں گے۔ وہ لوگ جب دوزخ میں گھٹے گھٹے گھبرائیں گے، اس سے باہر نکلنا چاہیں گے، پھر اس میں دھکیل دیے جائیں گے۔ اللہ جنہیں میں نار، ان کو کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب ہمیشہ کے لیے چکھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایمان لائے انہوں نے نیک کام کے بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کی نیچے نہریں جاری ہوں گے، ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ پوشاک ان کی وہاں سب کی ہوگی، یہ سب انعام ان کے لیے ہے۔ دنیا میں
ان کو کلمہ طیب کی اعتقاد کی ہدایت ہو گئی تھی، ان کو اس خدا کے راستہ کی ہدایت ہو گئی تھی جو لائق حمد ہے، وہ راستہ اسلام ہے۔ بے شک جو لوگ کافر اور مسلمان کو اللہ کے راستہ سے، مسجد حرام یعنی حرم سے بھی روکتے ہیں، جس کو ہم نے تمام آدمیوں کے واسطے مقرر کیا، اللہ ایمان پر رکھیے گا کہ اس میں سب برابر ہے، اس میں رہنے والا بھی باہر سے آنے والا بھی، یہ روکنے والے لوگ معذب ہوں گے۔ جو شخص اس میں یعنی حرم میں کوئی خلاف دین کام قصدن خصوصاً جبکہ وہ ظلم یعنی شرک کفر کے ساتھ کرے گا تو ہم اس کو عذاب دردناک کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دیا اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، اور میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں اور نماز میں قیام رکوع سجدہ کرنے والوں کے واسطے حسی یا مانوی نجاست سے پاک رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو، جس سے کہ لوگ تمہارے پاس حج کو چلے آئیں گے۔ پیادہ بھی جو اونٹنیاں سفر کے مارے دبلی ہو گئی ہیں، ان اونٹنیوں پر بھی جو کہ دور دراز کے راستوں سے پہنچی ہوں گی تاکہ اپنے دنبیوں فوائد کے لیے موجود ہو، اس لیے آئیں گے تاکہ یہ ایام مقررہ یعنی ایام قربانی میں ان مخصوص چوپایوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لے یعنی بسم اللہ اکبر کہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ سو ان قربانی کے جانوروں میں سے تم کو بھی اجازت استحباب ہے کہ کھایا کرو، مستحب یہ ہے کہ مصیبت زدہ محتاجوں کو بھی کھلایا کرو۔ پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کر دے اور اپنے واجبات کو پورا کرے۔ انہی ایام معلومات میں اس مامون گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف کر، یہ بات تو ہو چکی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے محترم احکام کے وقت کرے گا سو یہ وقت کرنا اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ ان مخصوص چوپایوں کو استثناء ان بعض کے جو تم کو پڑھ کر سنائے گئے ہیں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، تو تم لوگ گندگی سے یعنی بتوں سے بالکل کنارہ کش ہو اور جھوٹی بات سے کنارہ کش رہو، اس طور کے اللہ ہی کی طرف جھکے رہو، اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کو بوٹیاں نوچ لی، اس کو ہوا نے کسی دور دراز جگہ میں لے جا ٹپکا، یہ بات بھی ہو چکی۔ جو شخص دین خداوندی کی ان مذکورہ یادگاروں کا پورا لحاظ رکھے گا تو ان کا یہ لحاظ رکھنا خدا تعالیٰ سے دل کے ساتھ ڈرنے سے ہوتا ہے۔ تم ان سے ایک معین وقت کا فائدہ حاصل کرنا جائز ہے، پھر یعنی ہدی بننے کے بعد اس کے ذبح حلال ہونے کا موقع بیت عتیق کے قریب ہے، اور جتنے اہل شرائع گزرے ہیں ان میں سے ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ ان مخصوص چوپایوں پر اللہ کا نام لے جو اس نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ سو اس سے یہ بات نکل آئی کہ تمہارا معبود حقیقی ایک ہی معبود خدا ہے، تو تم ہمتن اسی کے ہو کر رہو۔ آپ ایسے احکام الہیہ کے سامنے گردن جھکانے والوں کو جنت وغیرہ کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جو لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جو ان مصیبتوں پر ان پر پڑتی ہے صبر کرتے ہیں، جو نماز کی پابندی رکھتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے بقدر حکم توفیق خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹ گائے اسی طرح بھیڑا بکری کو بھی ہم نے اللہ کے دین کی یادگار بنایا ہے۔ ان جانوروں میں تمہارے بھی فائدے ہیں، سو تم ان پر کھڑے ہو کر کے ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام لیا کرو، پر جب وہ کسی کروٹ کے بل گر پڑے اور ٹھنڈے ہو جائے تو تم خود بھی کھاؤ، بے سوال اور سوالی محتاج کو بھی کھانے کو دو۔ اور ہم نے ان جانوروں کو اس طرح تمہارے زیر حکم کر دیا تاکہ تم اس تسخیر پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ اللہ کے پاس نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے
जेर हुक्म कर दिया था कि तुम अल्लाह की राह में इनको कुर्बानी करके इस बात पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो जी, कि इसने तुमको तौफीक दिया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलास वालों को खुशखबरी सुना दीजिए, भला सुबह अल्लाह इन मुशरिकीन के गलबा और इज़ार सानी की कुदरत को ईमान वालों से अनकरीब हटा देगा। बेशक अल्लाह ताला किसी दगाबाज कुफ्र करने वालों को नहीं चाहता। अब लड़ने की इन लोगों को इजाजत दे दी गई जिनसे काफिरों की तरफ से लड़ाई की जाती है, इस वजह से इन पर बहुत जुल्म किया गया है। और भला सुबह अल्लाह ताला उनके गालिब कर देने पर पूरी कुदरत रखता है। आगे उनकी मजलूमियत का बयान है, जो अपने घरों से बेवजह निकाले गए, महज इतनी बात पर के यूं कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है। और ये बात ना होती तो अल्लाह ताला हमेशा से लोगों का एक दूसरे के हाथ से जोर घटाता रहता। तो अपने अपने जमानों में नसारा की खिलवत खाने और इबादत खाने, यहूद के इबादत खाने और मुसलमानों की मस्जिदें जिनमें अल्लाह का नाम बकसरत लिया जाता है, सब मुंतहब हुए होते। बेशक अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला कुव्वत वाला, गलबा वाला है, जिसको चाहे गलबा और कुव्वत दे सकता है। ये लोग ऐसे हैं कि अगर हम इनको दुनिया में हुकूमत दे दे तो ये लोग खुद भी नमाज की पाबंदी करे या ज़कात दे और दूसरों को भी नेक कामों के करने को कहे, बुरे कामों से मना करे। और सब कामों का अंजाम तो खुदा ही के इख्तियार में है। और ये मजादिल लोग अगर आपकी तकजीब करते हैं तो आप मगमून न हो जाइए, क्योंकि उन लोगों से पहले कौम नूह, आग समूद और कौम इब्राहिम और कौम लूत अहले मदियन में ये अपने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम की तकजीब कर चुके हैं। और मूसा को भी कबत की तरफ से काजिब करार दिया गया। सो तकजीब के बाद मैंने उन काफिरों को चंदे मोहलत दी, फिर मैंने उनको पकड़ लिया। सो मेरा अजाब कैसा हुआ। गर्ज कितनी बस्तियां हैं जिनको हमने अजाब से हलाक किया, जिनकी ये हालत थी कि नाफरमानी करती थी। सब इनको कैफियत ये है कि अपनी छतों पर गिरी पड़ी है। और इसी तरह इन बस्तियों में बहुत से बेकार कुएं जो पहले आबाद थे, बहुत से कलई चूने के महल भी इन बस्तियों के साथ तबाह हुए। सो क्या ये मुनकिर लोग मुल्क में चले फिरे नहीं, जिससे इनके दिल ऐसे हो जाए कि उनसे समझने लगे, या उनके कान ऐसे हो जाए जिनसे सुनने लगे। ये बात है कि न समझने वालों की कुछ आंखें अंधी नहीं हो जाया करती, बल्कि जो दिल सीनों में है वो अंधे हो जाया करते हैं। ये लोग नबुव्वत में शुबह निकालने के लिए ऐसे अजाब का तकाजा करते हैं, हालांकि अल्लाह ताला कभी अपना वादा खिलाफ न करेगा। आपके रब के पास एक दिन यानी क़यामत का दिन इस्तदाद में बराबर 1000 साल के है। तुम लोगों के शुमार के मुआफिक और बहुत सी बस्तियां हैं जिनको मैंने उनकी तरह मोहलत दी थी और वो ही की तरह नाफरमानी करती थी। फिर मैंने उनको पकड़ लिया और सबको मेरी ही तरफ लौटना होगा। और आप ये भी कह दीजिए कि ऐ लोगों, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक आशकारा डराने वाला हूँ। सो जो लोग इस डर को सुनकर ईमान ले आए, अच्छे काम करने लगे, उनके लिए मगफिरत, इज्जत की रोजी है यानी जन्नत है। जो लोग हमारी आयतों के मतलब इनके इब्ताल की कोशिश करते रहते हैं, नबी को व ईमान को हराने के लिए, ऐसे लोग दोजख में रहने वाले हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके किब्र कोई रसूल और कोई नबी ऐसा नहीं भेजा जिसको ये किस्सा पेश न आया हो कि जब उसने अल्लाह ताला के अहकाम में से कुछ पढ़ा, तभी शैतान ने उसके पढ़ने में कुफार के कुलूब में शुबह डाला। फिर अल्लाह ताला शैतान के डाले हुए शुबहात को नेस्त नाबूद कर देता है। फिर अल्लाह ताला अपने आयात को ज़्यादा मजबूत कर देता है। अल्लाह ताला खूब इल्म वाला, खूब हिकमत वाला। और ये सारा किस्सा इसलिए किया है ताकि अल्लाह ताला शैतान के डाले हुए शुबहात को ऐसे लोगों के लिए आजमाइश का जरिया बना दे जिनके दिल में शक का मर्ज है, जिनके दिल बिल्कुल सख्त है। वाकई ये जालिम लोग बड़ी मुखालफत में है, जब ताकि जिन लोगों को फहम सही आता हुआ है इन अजूबा और नूर हिदायत से इस अम्र का ज़्यादा यकीन कर ले कि ये आपके रब की तरफ से हक है, ईमान पर ज़्यादा कायम हो जाए, फिर इसकी तरफ उनके दिल और भी झुक जाए। वाकई ईमान वालों को अल्लाह ताला ही राह रास्त दिखलाता और रह गए काफिर लोग वो हमेशा इस
پڑھے ہوئے حکم کی طرف شک میں ہی رہ گئے، یہاں تک کہ ان پر دفعتاً قیامت آ جائے یا ان پر کسی بے برکت دن کا یا قیامت کے دن عذاب آ پہنچے۔ بادشاہ اس روز اللہ ہی کی ہوگی، وہ ان سب مذکورین کے درمیان عملی فیصلہ فرما دے گا۔ سو جو لوگ ایمان لائے ہوں گے، اچھے کام کیے ہوں گے، وہ چین کے باغوں میں ہوں گے۔ جنہوں نے کفر کیا ہوگا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا، تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں یعنی دین کے لیے اپنا وطن چھوڑا، پھر وہ لوگ کفر کے مقابلے قتل کیے گئے یا مر گئے، اللہ تعالیٰ ضروری ان کو ایک عمدہ رزق دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب دینے والوں سے اچھا دینے والا، اور رزق حسن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ لے جا کر داخل کرے گا جس کو وہ بہت ہی پسند کریں گے۔ بلا صبح اللہ تعالیٰ ہر بات کی مصلحت کو خوب جانتے ہیں، والا ہے، بہت علم والا بھی ہے، بہت حلم والا بھی۔ یہ مضمون تو ہو چکا، اور جو دشمن کو اس قدر تکلیف پہنچا، جس قدر اس دشمن کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ضرور امداد کرے گا۔ بے شک اللہ کثیر العفو کثیر المغفرت ہے، ایسے دقائق پر داروگیر نہیں کرتا۔ یہ مومنین کا غالب کر دینا اس سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے اججا کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کی اججا کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور نیز اس سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب احوال اقوال کو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ نصرت اس سبب سے یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہستی میں کامل ہے۔ جن چیزوں کے اللہ کے سوا یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں بالکل لچر ہے، اللہ ہی عالی شان ہے، سب سے بڑا ہے۔ مخاطب، کیا تجھ کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین سرسبز ہو گئی؟ بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور سب باتوں کو خبر رکھنے والا ہے۔ سب اسی کا ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یعنی وہ سب کا مالک ہے۔ بے شک اللہ ہی ایسا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر طرح کی تعریف کے لائق ہے۔ اے مخاطب، کیا تم کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے کام میں لگا رکھا زمین کی چیزوں کا، کشتی کو بھی وہ دریا میں اس خدا کے حکم سے چلتی ہے، اور وہی آسمان کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہے۔ ہم اگر اسی کا حکم ہو جائے تو خیر، بالیقین اللہ تعالیٰ لوگوں کے حال پر بڑی شفقت اور رحمت فرمانے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو زندگی دی، پھر وقت موت پر تم کو موت دے گا، پھر قیامت میں دوبارہ تم کو زندہ کرے گا۔ واقعی انسان بڑا بے قدر، اور جتنی امتیں اہل شرائع گزری ہیں، ہم نے ان میں ہر امت کے واسطے ذبح کرنے کا طریق مقرر کیا ہے کہ وہ اسی طریق پر ذبح کیا کرتے تھے۔ سو ان متعرض لوگوں کو چاہے کہ آپ سے اس امر ذبح میں جھگڑا نہ کرے، آپ ان کو اپنے رب یعنی اس کے دین کی طرف بلاتے رہیے، کیونکہ آپ یقیناً صحیح راستہ پر ہیں۔ اور اگر اس پر بھی یہ لوگ آپ سے جھگڑا نکالتے ہیں تو آپ آخر بات یہ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے روز عملی فیصلہ فرما دے گا۔ جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے، آگے اس کی تائید ہے کہ اے مخاطب، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے؟ یقینی بات ہے کہ یہ سب ان کا قول فعل نامہ اعمال میں بھی محفوظ ہے۔ پس یقیناً ثابت ہو گیا کہ یہ فیصلہ کرنا اللہ کے نزدیک بہت آسان ہے، اور یہ مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جن کی جو واجب عبادت پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حجت اپنی کتب میں نہیں بھیجی، اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی عقلی دلیل ہے۔ ان ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں جو کہ اپنے مضامین میں خوب واضح پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو تم ان کافروں کے چہرے پر بوجہ ناگواری باطنی کے برے آثار دیکھتے ہو۔ قریب ہے کہ ان لوگوں پر اب حملہ کر بیٹھے جو ہماری آیت ان کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ آپ ان مشرکین سے کہیے، کیا میں تم کو اس قرآن سے بھی زیادہ ناگوار چیز بتلا دوں؟ وہ دوزخ ہے، اس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ وجین من النار۔ اے لوگوں، ایک عجیب بات بیان کی جاتی ہے کہ اس کو کان لگا کر سنو۔ یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں، جن کی تم لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، ایک ادنیٰ مکھی کو تو پیدا کر ہی نہیں سکتے، گو سب کے سب بھی کیوں نہ جمع ہو جائے۔ اور پیدا کرنا تو بڑی بات ہے، وہ تو ایسے عاجز ہے، اگر ان سے مکھی کو چھین لے جائے تو اس کو اس سے چھڑا ہی نہیں سکتے۔
ایسا عابد بھی لچر، ایسا معبود بھی لچر۔ افسوس ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی جیسی تعظیم کرنی چاہیے تھی، اس کی سوا کسی کی عبادت نہ کرتی، وہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے رسالت کے لیے، جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ فرشتوں میں سے جن فرشتوں کو چاہے احکام پہنچانے والے مقرر فرما دیتا ہے، اور اسی طرح آدمیوں میں سے یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، یعنی ان سب فرشتوں آدمیوں کی آئندہ اور گزشتہ حالتوں کی خوب جانتا ہے۔ تمام کاموں کا مدار اللہ ہی پر ہے، یعنی وہ مالک مستقل بذات ہے۔ ایمان والو، تم رکوع کیا کرو، سجدہ کیا کرو، اپنے رب کی عبادت کیا کرو، اور تم ایسے نیک کام بھی کیا کرو یا امید یعنی وعدہ ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اللہ کے کام میں خوب کوشش کیا کرو، جیسا ہے کہ اس میں کوشش کرنے کا ہے کہ اس نے تم کو اور امتوں سے ممتاز فرمایا۔ اس نے تم پر دین کے احکام میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی۔ تم اپنے باپ ابراہیم کے اس ملت پر ہمیشہ قائم رہو۔ اللہ نے تمہارا لقب مسلمان رکھا نزول قرآن سے پہلے بھی، اس قرآن میں بھی، تاکہ تمہارے قابل شہادت اور معتبر ہونے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو۔ اس شہادت رسول کے تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ تجویز ہو، سو تم لوگ خصوصیت کے ساتھ نماز کی پابندی رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہو، وہ تمہارا کارساز ہے۔ کسی کی مخالفت تم کو حقیقتاً مضر نہ ہوگی، سو کیا اچھا کارساز ہے، کیا اچھا مددگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ پڑھا، ترجمہ ختم کہ اللہ قبول فرما، جو غلطی ہوگی آپ لوگ بھی معاف کریے گا، اللہ بھی معاف کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔